بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب القرآن کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سفر ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القصوہ پر سوار ہو کر روانگی سے پہلے مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت کے ساتھ فرمایا کہ مکہ تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس جگہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اب تک جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کن حالات میں ہے اور کس طرح اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے، ان کو کیسے کیسے اذیتیں برداشت کرنی پڑی اور مسلمان ہو کر انہوں نے کیسے سخت مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں پر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ لالچ یا خوف کے ذریعے مسلمان کیے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اس آیات کے نازل ہونے کے بعد وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جب شریروں اور کلمہ حق کی اشاعت کو روکنے کے لیے قتل و غارت سے باز نہ آنے والوں کو سزا دینے اور اشاعت حق کی راہ سے رکاوٹ کو دور کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب آئندہ بھی غور کرتے جاؤ اور اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مختصر قافلہ رات کے پہلے حصے میں روانہ ہو گیا اور اگلے دن یکم ربیع اول 14 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہر تک سفر کرتا رہا۔ سپہر کے قریب خیمہ ام معبد پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلا دیتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پی کر تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہوا آ پہنچا۔ سراقہ بن مالک ایک مشہور بہادر اور جنگجو شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح ہے کہ سراقہ چند لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں کے مجلس میں بیٹھا تھا۔ کسی شخص نے مجمع میں آ کر کہا کہ میں نے 3 اونٹ سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس سمت کو جا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا تھے۔ سراقہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ تو اور لوگ تھے۔ سراقہ کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گرفتار کروں اور کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں سے نہ اٹھ کھڑا ہو، ورنہ 100 اونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد سراقہ اٹھا اور اپنے گھر آیا، گھوڑا اور ہتھیار چپکے سے شہر کے باہر بھجوا دیے اور خود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر پہنچا۔ مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اونٹوں کے نقش قدم پر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ نیچے گر پڑا، پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ اس کو توقع تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے 100 اونٹ انعام حاصل کر سکوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ سراقہ زمین پر گرا اور اٹھ کر پھر سوار ہوا اور چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بالکل قریب پہنچ کر اس کا گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور سراقہ پھر زمین پر آ گیا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوا اور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چنانچہ اس نے خود آواز دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ٹھہرنے اور ایک بات سن لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روک دیا۔ سراقہ نے کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن اب میں واپس جاتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجیے اور معاف کر دیجیے، میں واپسی میں دوسرے لوگوں کو بھی جو میرے پیچھے اسی عرض سے آ رہے ہوں گے واپس لے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا ان کے خادم عامر بن پہیرہ رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک تحریر لکھ کر اس کی طرف ڈال دی اور وہ اس تحریر کو لے کر واپس روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو اور بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آتے ہوئے ملے۔ وہ سب کو یہ کہہ کر کہ اس طرف کہیں سراغ نہیں ملا واپس لے گیا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا اور اسی تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ غار ثور سے روانہ ہو کر عبداللہ بن ارقیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحل سمندر کی جانب لے کر چلا۔ مقام غسفان سے ادھر تھوڑی دور عام راستہ طے کر کے مقام امج کے نچلے جانب مقام قدید تک سفر کرتا
رہا، پھر شارع عام کو کاٹ کر خرار کے میدان میں قطع مسافت کرتا رہا۔ سنیت المرأہ، لقف، مدلج، مجاج وغیرہ مقامات میں ہوتا ہوا، ذوالعدوین کے علاقہ کو طے کر کے ذی سلم کے صحرا میں ہوتا ہوا العبابید العرج کے مقامات سے گزرا۔ العرج کی نشیبی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کا ایک اونٹ چلتے چلتے تک گیا۔ وہاں قبیلہ اسلم کے ایک شخص اوس بن حجر سے ایک اونٹ لیا۔ اوس بن حجر نے اپنا ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ وہاں سے یہ قافلہ سنیت العیر کا راستہ طے کرتا ہوا وادی ریم میں پہنچا۔ وادی ریم سے چل کر دوپہر کے وقت قباء کے قریب پہنچ گئے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شام کے سفر سے تجارتی قافلہ لیے ہوئے مکہ کو واپس آتے ہوئے راستہ میں ملے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفلہ یعنی لباس پیش کیا اور کہا میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچتا ہوں۔ اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب اکثر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ واقف نہ تھے، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیتے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ 8 روز کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع اول 14 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہ مدینہ کا ایک محلہ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں قبیلہ بنی عمر بن عوف کے لوگ آباد تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ میں پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور ناقابل برداشت ہو جاتی تو لوگ واپس اپنے گھروں میں آ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قباء کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، لہذا قباء والے اسی وقت انتظار کرتے کرتے اپنے گھروں میں واپس آ گئے تھے۔ ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کے جمع غفیر کو اس طرح بستی سے باہر انتظار کرتے ہوئے دیکھتا اور جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آنے والے ہیں جن کا ان لوگوں کو انتظار ہے، وہ اتفاقاً اس وقت اپنی گڑی یا مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر گمان کیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی، اے عرب، اے دوپہر کو آرام کرنے والو، تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور تمام قباء میں جوش مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خیال فرما کر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، جس سے آقا اور خادم کی تمیز بآسانی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں دوشنبہ کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک یہی مقیم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حدم کے مکان میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہے۔ سعد بن حشمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس فرماتے تھے، یعنی سعد بن حشمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع رہتے تھے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چند ایام کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس کے بعد 12 ربیع اول جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء ہی میں تشریف فرماتے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آرسور میں رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ میں مقیم رہ کر لوگوں کو امانتیں سپرد کرتے رہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارسور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اسی روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تنہا روانہ ہوئے تھے، اس لیے وہ رات بھر تو سفر کرتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر بیٹھے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستہ سے بچ کر تشریف لائے اور 8 دن میں قباء پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معروف راستہ پر آئے، مگر چونکہ پیدل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 دن